خدا یسوع مسیح کے جلالی نام میں میں تمام بائبل کے طالب علموں کو اور دیگر بھی ہمارے لیکچرز سن رہے ہیں FGA بائبل کالج کے اس آن لائن بائبل کورسز کا جو انتظام کیا گیا ہے، اس میں آپ کے ساتھ بائبلی الہیات یا ببلیکل تھیولوجی پر بات چیت کر رہا ہوں، اور میرے 4 لیکچرز آپ تک پہنچ چکے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ ان سے استفادہ حاصل کیا ہے، آپ نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور بار بار اس کو دیکھیں۔ اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ میرے سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں، آپ میری واٹس ایپ نمبر پہ آپ مجھے میسج بھیج سکتے ہیں، آپ ای میل کے ذریعے میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم ایک دوسرے سے سیکھ سکیں، اور میں آپ کے سوال یا اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو کہیں پہ تو اس کو کلیئر کیا جا سکے۔ آج میرا 5واں لیکچر ہوگا، اور ہم سیکھ کر رہے ہیں عہد کے اوپر کہ خدا عہد کا خدا ہے، اور خدا عہد کے اندر رہتے ہوئے وہ رشتے یا ریلیشن شپ کو قائم کرتا ہے، اور عہد بیسیکلی ریلیشن شپ ہی ہے، کیونکہ ہم میں نے کہا تم میرے لوگ ہوگے، میں تمہارا خدا ہوں گا، اور اس رشتے میں، اس محبت کے رشتے میں میں نے آپ کے ساتھ آدم کے ساتھ باندھا گیا عہد ڈسکس کیا، پھر میں نے آپ کے ساتھ نوح کے ساتھ باندھا گیا عہد ڈسکس کیا، اور پھر میں نے آپ کے ساتھ ابراہیم کے ساتھ باندھا گیا عہد ڈسکس کیا، اور اس کے اندر ہم نے مختلف باتوں کو سٹڈی کیا، لیکن جو بھی بات ہم سٹڈی کر رہے تھے، جو بھی بات ہم سیکھ رہے تھے، ہم اس کو عہد کے اندر سیکھ رہے تھے کہ دس از دا کووننٹ تھیولوجی۔ تھیولوجی مین خدا کی گفتگو، خدا کے بارے جاننا، لیکن بائبلی تھیولوجی کے ذریعے سے، اور جس کا پرٹیکولر مقصد ہوتا ہے کہ ہم کووننٹ کے ذریعے خدا کی اس بھید کو سمجھیں جو پرانے عہد نامہ میں تو پوشیدہ نظر آتا ہے، لیکن نئے عہد نامہ میں وہ واضح نظر آ جاتا ہے۔ تو بائبلی تھیولوجی کا مطلب پھر کیا ہوا کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو عہد کے اندر، پرانے عہد نامہ میں ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور عہد کے اندر رہتے ہوئے ہم خداوند یسوع مسیح کو سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح عہود کے اندر موجود رہا، اور بالآخر نئے عہد نامہ میں یا نیو کووننٹ کے اندر ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہماری ایک کنکلوژن میں نے اپنے ریویو کروایا تھا کہ آپ کو تھوڑا سا یاد ہو جائے کہ ہم کیا ڈسکس کر رہے تھے۔ 5واں جو لیکچر میرا ہے وہ ہے سینیٹیکل کووننٹ یا مازک کووننٹ، یا موسیٰ کے ساتھ باندھا گیا عہد، گاڈس کووننٹ ود موسیس۔ تو آج ہم اس پر خدا کے کلام کو جاننے کی کوشش کریں گے، اور انڈرسٹینڈ کریں گے کہ اس کووننٹ کے اندر خدا کا کیا بھید چھپا ہوا ہے۔ لیٹس پرے۔ میں چاہوں گا کہ ہم چھوٹی سی دعا کریں تاکہ یہ ٹیچنگ ہمارے لیے برکت کا باعث رہے، محض نوٹس نہ رہے بلکہ برکت کا باعث رہے۔ آئے ہم دعا کریں۔ قادر مطلق خدا، دا موسٹ ہائی گاڈ، تو قادر مطلق ہے، کیا ہی بھلا ہے صبح کو تیری مدح سرائی کرنا، اور کیا ہی بھلا ہے کہ شام کو تیرے حمد کے گیت گانا، کیونکہ تو عہد کا خدا ہے، وفادار خدا ہے، فل آف لو، فل آف گریس ہے۔ یہ ساری ٹیچنگ ہم اے خدا تیری ذات کے اوپر سیکھ رہے ہیں۔ تمام سننے والوں کے ذہنوں کو کھول، تیرا پاک روح ان کی مدد کرے، تاکہ جب ہم مل کر یہ سیکھیں، ان مکاشفات کو سمجھنے کی کوشش کریں، تیرا پاک روح ہمارے ذہنوں کو کھولے تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں،
اور سمجھ کر نہ صرف شخصی طور پر برکت پائیں بلکہ ہمارے وسیلے سے بہت سارے برکت پائیں، اور چرچ جو مسیح خداوند کی کلیسیا، اس کی بادشاہت مضبوط ہو، اور دنیا کے اندر ہمارے خداوند کا راج ہو، اور تیری دوسری آمد کے لیے ہم چرچ کو تیار کر سکیں۔ میں شکر گزار ہوں FGA بائبل کالج کے لیے، اس آن لائن پروگرام کے لیے، گواہی ٹیلی ویژن چینل کے لیے، جہاں سے جس پلیٹ فارم سے آپ تک یہ ٹیچنگ پہنچ رہی ہے، بلکہ میں اپنے سارے اس اسٹاف کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں خداوند کا، جو ہمارے سارے لیکچرز پر کام کر رہے ہیں، ان کو ایڈٹ کریں گے اور وہ آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ خداوند ان سب کو برکت دے، یہ سب خداوند تیرے ٹولز ہیں، تو سب کو استعمال کر رہا ہے تاکہ تیرا کلام پہنچ سکے۔ سو برکت دے ہر ایک کو، اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھ، یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین۔ اوکے میرے عزیزو، میں نے آپ کے ساتھ موسوی عہد یا موزک کاوننٹ یا دا گاڈس کاوننٹ ود موزس، اس کو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے لگا ہوں۔ اور اوکے، اس کی میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم اس کو ایسے لیں کہ کس طرح ابراہیم سے اسحاق سکسیسر کے طور پہ سامنے آتا ہے، اوکے، اور پھر اسحاق سے آگے یعقوب کو یہ ذمہ داری ملتی ہے، اور یعقوب کا پھر نام تبدیل کر کے اسرائیل رکھ دیا جاتا ہے، اور یعقوب کے ساتھ وعدہ ہوتا ہے کہ کس طرح خداوند یسوع مسیح پیدا ہوگا، یعنی پرومس آف مسایہ۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ یوسف پہلے چلا جاتا ہے مصر میں، ساری سٹوری آپ کو میں تھوڑا سا آپ اس کو ذہن میں لائیں، اور پھر جب قحط پڑتا ہے تو یہ لوگ بھی مصر چلے جاتے ہیں، اور پھر 400 سال کے بعد 400 سال وہاں رہتے ہیں۔ اور یہ جو ابراہیم کا عہد تھا، ہم نے ابراہیم کے عہد میں یہ ڈسکس بھی کیا تھا کہ خدا نے کہا تھا کہ وہ 400 سال تک غلام رہیں گے، اور پھر 400 سال کے بعد میں ان کو وہاں سے نکال کر لے آؤں گا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ 400 سال کے بعد خدا موسیٰ کی قیادت میں موسیٰ کو خدا کھڑا کرتا ہے، اور کوہ سینا پر خدا موسیٰ سے عہد قائم کرتا ہے، اور اس عہد کا ذکر خروج کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 23 آیت سے شروع ہوتا ہے، اور تقریباً 4 باب اور 17 آیت تک جاتا ہے۔ حوالے آپ نے بڑے نوٹ رکھنے ہیں۔ خروج کی کتاب 2 باب 23 آیت سے اپ ورڈ 4 باب اور 17 آیت تک یہ سٹوری موجود ہے، بلکہ 6 باب تک چلی جاتی ہے۔ 6 باب 2 سے 8 آیت تک عہد کی دوبارہ بحالی کا ذکر آپ کو وہاں سے ملتا ہے، کس طرح خدا موسیٰ کے ساتھ عہد قائم کرتا ہے۔ اور خداوند ان کے ساتھ جب اپنی عہد کی بات چیت اس کے ساتھ کرتا ہے تو خروج کی کتاب اور اس کا 19 باب اور اس کی 5 سے 6 آیت کوہ سینا پر، اوکے۔ اچھا، یہ ایک اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب آدم اور حوا کو خدا نے باغ عدن سے نکالا اور ان کے پاس سے لینڈ خدا کی چھن گئی اور خدا کی حضوری سے ان کو خدا نے نکال دیا، موسیٰ کا عہد واپسی کی راہ ہے کہ کس طرح خدا اپنے لوگوں کو غلامی سے نکال کے، جس کو ہم نجات بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مصر سے نکلنا نجات ہے۔ فرعون
ریپرزینٹ کر رہا ہے ابلیس کو، اور جو سفرنگ انہوں نے کی ہے، جہاں پہ جو دکھ سہے ہیں، اٹ از بیکاز آف دا سن. اور فسح کا خون انہیں یاد دلاتا ہے کہ بالآخر نئے عہد میں یسوع کا خون ان کو ابدی آرام میں داخل کر دے گا. پریز گاڈ. سو ان کا وہاں سے نکلنا بنی اسرائیل کا عہد کی تکمیل ہے، اور کسی حد تک ایڈامک کوننٹ کی تکمیل ہے، کیونکہ خدا کا ہارٹ یہ ہے کہ میں انسان کو اپنے عہد کی محبت میں واپس لاؤں گا. اور آپ کو یاد ہے کہ موسیٰ کا جو عہد ہے، کوہ سینا کا جو عہد ہے، زیادہ تر یہ 10 حکموں پر بیس کرتا ہے، 10 کمانڈمنٹس. اوکے. اور جب ہم 10 کمانڈمنٹس پر بات کر رہے ہیں تو بیسیکلی یہ اخلاقیات ہے، یہ ہماری ایتھکس ہے. سو مطلب یہ ہے کہ جب ہم مصر کی غلامی سے نکل آتے ہیں، یا دنیا کی غلامی سے نکل آتے ہیں، جب ہم ابلیس کی غلامی سے نکل آتے ہیں، جب ہم غلامی کی سرحد کو کراس کر کے ملک موعودہ کی طرف سفر کرتے ہیں، تو آگے جب پہنچتے ہیں تو کوئی سینہ ہمارا ویٹ کر رہا ہے، اور دیٹ مین آپ کی اخلاقیات، آپ کی ایتھکس بدلے گی. اور اب آپ چونکہ قیمت سے خریدے گئے ہیں، چونکہ اب آپ کو خداوند نے نکال لیا بیکاز آف کاوننٹ، میں اس عہد کو یاد کیا جو میں نے تیرے باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب سے باندھا تھا. موسیٰ کو خدا نے کہا، لہذا میں اترا ہوں I came down from heaven. میں اترا ہوں، نیچے اترا ہوں. اور اگر تھوڑا سا اس جملے پر بھی غور کرے تو ہمیں نظر آتا ہے، اور کلام مجسم ہوا، اور کلام مجسم ہوا، اور خدا انسان بن کر نیچے اتر آیا تاکہ انسان کو آزادی دے. کیوں؟ بیکاز آف دا covenant, because of the covenant relationship. That's the reasons. So اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اڈاپٹ کیے گئے، ہم قبول کیے گئے عہد کی وجہ سے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح رسول بپتسمہ دے کر کلیسیا میں ایمانداروں کو شامل کرتے تھے. اور بپتسمہ بیسیکلی وہ رسم کہیں، وہ سائن کہیں، جس کا مطلب تھا کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا، میں اس کے ساتھ دفن ہو گیا، خالص نیت سے میں خداوند کا تابع ہو گیا ہوں، میرے اندر ایمان ہے کہ یسوع مردوں میں سے زندہ ہے. تو ان کو خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیا جاتا تھا. اور یہ ساری برکتیں کاوننٹ کی ہیں، عہد کی برکتیں ہیں، عہد کے وسیلے سے ہیں. اب وہاں سے وہ نکل آتے ہیں تو کوہ سینا پر آ جاتے ہیں، آپ کو یاد ہے. اور کوہ سینا پر خدا، یہوہ خدا، الوہیم خدا موسیٰ سے بات چیت کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب یہاں سے آگے کی زندگی ایک نئے قوانین کے تحت چلے گی، ایک نئے سسٹم کے تحت چلے گی، ایک نئے معاشرے کے تحت چلے گی، اور اس معاشرے کا ڈیزائنر خود یہوہ خدا ہے. اس کا ڈیزائنر خود یہوہ خدا ہے. سو خدا بنی اسرائیل کا خدا موسیٰ کو بطور لیڈر اس میں چناؤ لیتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ موزک لا یا کمننٹ بیسیکلی ہماری اخلاقیات ہے،
اور میں تو کبھی کبھی میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ گناہ اخلاقیات کی نفی ہے، کیونکہ ہمارا خدا اخلاقیات کا خدا ہے، ہمارا خدا پاک ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا خدا پاک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اخلاقیات ہے، وہ اخلاقیات کا منبع ہے، ایتھکس اس سے ہے۔ اس لیے جب ہم ایتھکس پڑھتے ہیں تو ہم اس کو ایتھکس نہیں کہتے، ہم اس کو کہتے ہیں کرسچن ایتھکس، مسیحی اخلاقیات، ایک مسیحی کی اخلاقیات، دنیا سے، ابلیس سے اور اس کی سنفل نیچر سے ہٹ کے ہے۔ تو اور یہ آپ کو پتا بہت بڑا پرابلم ہے انسان کی ذات میں، ہم اس کو سمجھ رہے ہیں۔ اور خدا نے موسیٰ کو خروج کی کتاب اس کا 19 باب اور اس کی 5 سے 6 آیت، خروج 19 باب 5 سے 6 آیت، The book of Exodus chapter 19 verse 5 to 6 کیا کہتا ہے خدا؟ سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے، ساری زمین میری ہے۔ یو آر دا مینیجر، ناٹ آنر آف دا پلانٹ۔ لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ کنڈیشن یہ ہے اگر تم میری بات مانو، اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی خاص ملکیت ٹھہرو گے، کیونکہ ساری زمین میری ہے۔ تو دو چیزیں نظر آ رہی ہیں، حکم ماننا، تابع داری کرنا، اوبیڈینس۔ گو خدا اس میں فضل کر رہا ہے اور خدا خود موسیٰ کے ساتھ کھڑا ہے، یہ لا دے رہا ہے، لیکن کنڈیشن کیا ہے کہ obey me fully and keep my covenant۔ تم نے مجھے فلی اوبے کرنا ہے اور میرے حکموں کو ماننا ہے۔ اور بلیسنگ کیا ہے؟ بلیسنگ یہ ہے کہ فار می تم میرے لیے شاہی کاہنوں کا فرقہ ہوگے۔ یو ول بی فار می اے کنگڈم آف پریسٹ اینڈ اے ہولی نیشن، جس طرح پطرس کے خاتمے لے گئے، تم ایک مقدس قوم، برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، اس کی حمد اور پریزز کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مقدس کا کیا مطلب ہے؟ ہم عہد کے بچے ہیں اور ہماری اخلاقیات یسوع کی ہے۔ تم برگزیدہ ہو، یو آر الیکٹڈ، تمہارا چناؤ ہوا ہے، تم چنے گئے ہو یسوع مسیح کے وسیلے سے، اور تم کنگ پریسٹ ہو، بادشاہ کے پریسٹ۔ بادشاہ کون ہے؟ یہوہ خدا۔ بادشاہ کون ہے؟ خدا میں یسوع مسیح، خدا کا بیٹا۔ کیوں؟ پرپس کیا ہے؟ تاکہ تمہارے وسیلے سے اس کا جلال ظاہر ہو، اس کی پریز ہو، اسرائیل کے وسیلے سے یہوہ کی پریز ہو، یہوہ کی تعریف ہو، لوگ تمہیں دیکھیں اور یہوہ کو جلال ملے۔ اور میں تمہیں کووننٹ کے تحت تمام برکتوں دوں گا
کیونکہ تم میری پھر خاص ملکیت ہو تم. اور یہ بات پالوس رسول بھی لکھتا ہے کلیسیا کو, تم خداوند کی خاص ملکیت ہو. یو آر ویری ویری امپورٹنٹ, یو آر کرائسٹ پراپرٹی. اور یہاں اسرائیل کو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تم خدا کی خاص ملکیت ہو. سیگولا, سیگولا ہبریو ورڈ ہے ملکیت کے لیے, اور اس کا مطلب کیا ہے؟ بادشاہ کا خزانہ, پرسنل ٹریئر. تم خدا کا خزانہ ہو, تم خدا کا خزانہ ہو. یو آر دا کنگز ٹریئرس. آپ کو یاد ہے یسوع نے تمثیل بھی سنائی تھی کہ کھیت میں خزانہ تھا اور اس نے جا کے سارا ہی کھیت خرید لیا. یسوع نے جا کے سارے کے سارے خرید لیا. اور ہمارے اندر خداوند اس خزانے کو رکھنا چاہتا ہے تاکہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ موسیٰ کے ساتھ باندھے گئے عہد میں ہمارے لیے کیا برکت چھپی ہوئی اور کس طرح یسوع مسیح میں یہ برکت پوری ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا عہد کے ساتھ چلتا آ رہا ہے, اور آگے کس میں جا کے تکمیل پائے گا؟ یسوع مسیح میں. اور عہد سے نکل جانا لعنت, عہد کے اندر رہنا برکت, عہد کی ٹرم اور کنڈیشن کو لینا فرض. لیکن کیسے؟ اسرائیل کا تو یہ مسئلہ رہا کہ اسرائیل عید پینتیکوسٹ کا ویٹ کرتے رہے, کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ ایک دن روح القدس ان پر نازل ہو جائے گا اور وہ ایمپاور ہو جائیں گے اور اس کو. لیکن جب روح القدس نازل ہوا, دے ریجیکٹڈ. موسٹ جوش, مینی جوش ریجیکٹڈ. لیکن جتنوں نے ایمان لائے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے, سیگولا بن گئے, خاص ملکیت بن گئے, مقدس بن گئے, ہولی نیشن بن گئے, اس کے چنے ہوئے بن گئے. Think about it. What is the importance of the covenant? خدا نے اس کو سیل کیا. ہم نے بات کی کہ ابراہیم ختنے کے وسیلے سے عہد پر مہر لگائی گئی. ہم اس کو دیکھتے ہیں بپتسمے کے وسیلے سے عہد پر مہر لگائی گئی. بلکہ ہم سب اس عہد کے اندر شریک ہو جاتے ہیں, شامل ہیں. برکت یسوع مسیح کے وسیلے سے. ہم مصر سے نکل آئے نجات, ہم گناہ سے نکل آئے نجات, ہم فرعون کی غلامی سے نکل آئے نجات. ہمارے سامنے ملک موعودہ ہے جہاں ہم سفر کر رہے ہیں, اور ہمارا ملک موعودہ زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر ہے. ہم ہیون کی طرف جا رہے ہیں. اور جب خدا بنی اسرائیل قوم کو کوہ سینا پر لے آیا تو آپ کو یاد ہے 40 دن موسیٰ پہاڑ پر رہا, اور گو نیچے ہارون نے بچڑا بنا دیا اور خدا کے خلاف بغاوت کی, کیونکہ وہ سمجھے شاید موسیٰ مر گیا. شیطان ہمیشہ خدا کے حکموں کے اگینسٹ ہے. شیطان ہمیشہ خدا کے کام کے اگینسٹ ہے. لہذا کوہ سینا پر خدا نے بنی اسرائیل کو زندگی گزارنے کے اصول بتائے. حیات کے اصول, زندگی کے اصول, اخلاقیات کے پرنسپل, 10 کمانڈمنٹس. اور یہ آپ کا خروج اس کا 19 باب اور 5 سے 6 آیت. خروج 19 باب 5 سے 6 آیت. 10 حکم خدا نے اس کو وربلی بھی بتائے اور پھر خدا نے لکھ کے دیے. دس از دا پرنسپل. ہمارا آپ کو پتہ پرابلم یہ بھی ہے
اگر ہمیں مسیح میں آزادی نہیں ملی، اگر ہم بورن اگین کرسچن نہیں ہوئے، اگر ہم نجات کا تجربہ نہیں پا پائے، اگر ہم روح القدس کی معموری کا ایکسپیرینس نہیں پا پائے، تو ہم ایک فیلئر زندگی گزارتے ہیں. ہماری اخلاقیات گندی دھجیوں کی مانند ہو جاتی ہے اور ہم اس میں کامیاب نہیں ہوتے، ہم فیلئر زندگی گزارتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ یہ حکم بہت سخت ہے، جبکہ یسوع نے کہا میرے حکم سخت نہیں ہے، میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے. خدا نے موسیٰ کو انڈر دا کووننٹ 10 حکم دیے، اور یہ جو 10 حکم ہیں 10 کمانڈمنٹس، یہ بیسیکلی ہم اس کو 3 ایریاز میں کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. وی کین کیٹیگرائز انٹو 3 ایریاز. نمبر 1 ریلیجیس یا ریچول ریلیجنس. خدا نے ان کو رسوماتی شریعت دی، خدا نے ان کو سول لا دیے، سماجی لا دیے. وی کال اٹ اے سول لا. نمبر 3 گاڈ گیو دیم اے مورل لا، یعنی اخلاقی شریعت. تو اگر ہم شریعت کی بات کریں جو کووننٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو یہ 3 ایریاز تھے: سوشیالوجی آف گاڈ، اینڈ دین سول یا سماجی شریعت، اور تیسری اخلاقی شریعت. اور یہ جو شریعت تھی بیسیکلی یہ 10 کمانڈمنٹس پر بیس کرتی تھی، 10 حکموں پر بیس کرتی تھی. اور اس ساری جو 10 حکم تھے ایک بات پر یہ بیس کر رہے تھے، اور وہ تھا متی کی انجیل، اس کا 22 باب اور اس کی 37 سے 40 آیت. اپنے خدا سے پورے دل پوری جان سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ. یعنی خدا سے محبت، پڑوسی سے محبت. لو گاڈ اینڈ لو نیبرس. It's difficult to understand about that. کیونکہ آپ کو پتا کہ یہودیوں کے نیبر غیر اقوام ہوتے تھے، اور many time they hate. اور خداوند چونکہ ورلڈ ویو دیکھ رہا تھا، جو خدا کا پلان اور پرپز ہے، خدا کا ہارٹ ہے کہ تیرے کے وسیلے سے سب قوم میں برکت پائیں گی. اور یہ عہد کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ میں اس عہد کے ساتھ وفادار ہوں. اور جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں یہ میرے عزیزو، کہ ساری شریعت ایک ہی حکم پر پوری ہو جاتی ہے، خدا سے محبت کرنا اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کرنا. ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ مین تھینکس گیونگ، رسپیکٹ، ٹرسٹ، اوبیڈینس. جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ایک دوسرے کو میوچل تابعداری کرنی ہے. میوچل، زبردستی نہیں، میوچل. خدا کبھی زبردستی سے لو نہیں لیتا. میوچل. خدا آپ کو تبدیل کرتا ہے تاکہ آپ اس کی محبت میں بڑھیں. رسپانس مانگتا ہے کہ آپ اس کو پیار کریں. خدا چاہتا ہے کہ آپ محبت میں اس پر اعتماد کریں، اس پر ٹرسٹ کریں. خدا کے 10 حکم بیسیکلی خدا کی محبت ہے، کیونکہ خدا پاک ہے، ہم ناپاک ہیں. انسان ناپاکی کی وجہ سے خدا کے ساتھ نہیں چل سکتا. یہ اس کا فیلئر ہے. سو وی نیڈ جیسس، وی نیڈ دا نیو کووننٹ. ہمیں نئے عہد کی ضرورت ہے، اور اس برکت کو انجوائے کرنے کی ضرورت ہے.
لہٰذا ہم سمجھ کہہ رہے ہیں کہ بیسیکلی شریعت کے پیچھے خدا کی محبت ہے. گو انسان فیلئر ہے، اور وہ فیلئر اس لیے ہے کہ وہ گناہ گار ہے. شریعت بری نہیں ہے، لیکن میں برا ہوں، کیونکہ میرے اندر کوئی نیکی نہیں، میرے اندر اس کو کرنے کی صلاحیت نہیں. تو پالوس کہتا ہے کہ شریعت تو پاک ہے لیکن میں ناپاک ہوں، میں گناہ کے ہاتھوں بکا ہوا ہوں، میں گناہ کے ہاتھوں بکا ہوا ہوں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ پاک شریعت جب میرے اندر آتی ہے تو کہ میرے بدن میں گناہ کنٹرول کرتا ہے، یہ پاک چیز میں ناپاک ہو جاتا ہوں، کیونکہ میں اس کو کر نہیں پاتا، اور جب میں کر نہیں پاتا میں مجرم ٹھہرایا جاتا ہوں، اور جب میں مجرم ٹھہرایا جاتا ہوں تو میرے لیے موت کھڑی ہے. تو میں مر گیا. پالوس کہتا تو میں مر گیا کیونکہ شریعت نے مجھے مار دیا. تو سب سے بڑا مسئلہ شریعت نہیں ہے، گناہ ہے، کیونکہ انسان گناہ کے ہاتھوں بکا ہوا ہے. اس نے اپنے سارے رائٹس ابلیس کو دے دیے. اب باپ کو کہ جسٹیفیکیشن یا باپ کا صادق ٹھہرایا جانا جس میں ہم سب نجات پا جائیں صرف یسوع ہے. اس لیے تم اس میں مفت راست باز ٹرائی کیونکہ اس نے شریعت کو پورا کیا، اس نے سزا کو اٹھایا تاکہ ہم نجات پائیں، ہم زندگی پائیں. سو شریعت پالوس کہتا ہے شریعت جو ہے یا جو 10 کمانڈمنٹس ہیں یا 10 حکم ہیں جو عہد، کیونکہ وہ عہد کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اس لیے میں کر نہیں پاتا، میرے پہ لعنت پڑ جاتی ہے، میں لعنتی ہو گیا کیونکہ میں کر نہیں پایا. کیونکہ موسیٰ نے جب سارے 10 حکم پڑھے اور ان کو سنا دیا اور کہا کیا دل و جان سے مانو گے؟ انہوں نے کہا ہم مانیں گے، آمین، وی ول ڈو اٹ، لیکن نہ کیا اور بتیرے مر گئے، بتیرے سزا پا گئے. تو شریعت بری نہیں ہے، بلکہ پالوس رسول تو کہتا ہے کہ شریعت مسیح تک ہمیں لے جانے میں ہمارا استاد بنی. لا از ٹیچنگ اس کیا؟ جیزس از دا وے، جیزس از دا لائف اینڈ جیزس از دا ٹروتھ. یسوع ہی سچائی ہے اور یسوع ہی زندگی ہے. اور خدا نے ان کو ان 3 کیٹیگرائز میں ڈیوائڈ کروایا. اس لیے جو لا، دیکھیں بیسیکلی شریعت یا اسفار خمسہ یا تورا، 5 کتابیں آر دا گائیڈ لائنس. شریعت کا مطلب ہے ہدایات، گائیڈ لائنس، انسٹرکشنز. کس کے بارے؟ ریچول لا، مذہبی رسومات کے بارے، سوشل لا، سماجی لا، وی کال اٹ اے سول لا، اور اخلاقی باتیں یا مورل لا. خدا اپنے آپ کو ریویل کرتا ہے کہ وہ کیسا خدا ہے. اور پھر اس کی جو گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے خداوند اپنے خدا سے اپنے ساری دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اسی کی عبادت کر. تو پھر تم میری خاص ملکیت ہوگے. اینڈ دیٹ واز دا فیلئر، دیٹ واز دا فیلئر. اور چونکہ کووننٹ ہے، دیٹس وائی مینی ڈائیڈ. ججمنٹ ان کے اوپر آ گئی، خدا کا غضب جاری ہو گیا، کیونکہ عہد سے نکل جانے کی وجہ سے خدا کا غضب نافرمانی کے بیٹوں اور بیٹیوں پر جاری رہتا ہے. افسیوں کا خط، پولس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام 2 باب. اور خدا کا غضب، دا رات آف گاڈ، اگر ہم افسیوں
افسیوں 2 باب کو ڈسکس کریں اور اس کی پہلی آیت، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے ڈیڈ باڈی، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے۔ اس روح کی پیروی یعنی ڈیمونک۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے۔ دیکھ رہے ہیں ہمارے اندر جو لا تھا، ہمارا جسم اور ہماری عقل، اس کی شریعت، اس کے پلانز، اس کی خواہشیں وہ پوری کرتے تھے، اور دوسروں کی مانت طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ طبعی طور پر we were the children of disobedience، غضب کے فرزند تھے۔ غضب کے فرزند تھے، and we will call the children of disobedience، ہم غضب کے فرزند تھے۔ اور اگر ہم تیسری آیت میں جانے، میں نے آپ کو بتایا children of wrath، ہم children of wrath and war by nature، طبعی کا کیا مطلب ہے؟ by nature، ہم by nature غضب کے فرزند تھے۔ اور بیسیکلی اٹس اے کرس۔ جب بات طبعی آ گیا اس کا مطلب بائی نیچر، وی آر نیچرل سنفل، از آور نیچر۔ اور یاد ہوگا پیلنجنیسیا، نئی نیچر، نئی پیدائش، جینس، جینیا، نئی نسل میں جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو تو یہ کووننٹ اس کی زندگی میں پورا ہو سکتا ہے، ورنہ شریعت مار ڈالے گی، کیونکہ لا آپ کو مجرم ٹھہراتا ہے، شریعت آپ کو طاقت نہیں دیتی۔ طاقت یسوع مسیح کے خون میں ہے، اس کے کفارے میں ہے، اس کی قدرت میں ہے، روح القدس کی زندگی میں ہے۔ تو ہم اپنی اخلاقی شریعت میں بڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کے ساتھ ابھی جو ڈسکس کیا وہ کیا تھا؟ موسیٰ کے ساتھ باندھا گیا عہد کیا ہے، اور یہ عہد کس طرح آدم سے موو ہوتا ہوا ابراہیم سے پھر اسحاق سے پھر یعقوب، اور یعقوب کے بعد پھر بنی اسرائیل قوم کی اسیری، پھر بنی اسرائیل قوم کی اسیری کے بعد موسیٰ کا بطور قیادت، بطور لیڈر سامنے آنا، خدا کا موسیٰ کے ساتھ عہد باندھنا، خدا کا عہد کی ٹرم اس کو دیتا ہے، اس کا تم میری بات مانو گے، اور میں پھر خدا ان کو پرپس بتاتا ہے، خدا ان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، اور خدا ان کو کہتا ہے کہ تم میری خاص ملکیت ٹھہرو گے، بلکہ شاہی کائنوں کا فرق خاص، یو آر اسپیشل۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ گاڈ ہمسیلف ان گریس، خدا اس میں فضل کے وسیلے سے شامل ہو جاتا ہے، اور خدا کا فضل یعنی نیا عہد ساتھ رہتا ہے۔ تم میرے لیے شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو، کنگڈم آف پریسٹ، جو ہم نے ڈسکس کیا۔ پھر ہم نے ڈسکس کیا what is the real meaning of love in covenant۔ پھر ہم نے ڈسکس کیا خدا پر بھروسہ اور ٹرسٹ اور اعتماد کیا ہے، تاکہ ہم خدا کے اس کووننٹ کو جو ختم نہیں ہوا ذہن میں رکھیں، یہ سب عہد یسوع مسیح میں پورے ہوئے ہیں۔ So Jesus is the completion of the covenants. And what is covenant? To make at one. انسان کو اور خدا کو ایک کر دینا،
اور بیچ میں سے جو دیوار ہے اس کو ہٹا دے اور انسان دوبارہ خدا کے ساتھ ملاپ کرے، دوبارہ باغ عدن میں موو ہو، دوبارہ زندگی پائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے۔ It was little bit an introduction of the Mosaic covenant۔ اور میں اب چھٹے لیکچر میں باقاعدہ آپ کے ساتھ اس مورل لا کو، جو ہماری اخلاقی شریعت ہے، ڈسکس کروں گا۔ آئی ہوپ سو کہ آپ نے اس کو سیکھا ہے۔ آپ نے نوٹس ضرور بنائیں، جو حوالہ جات بولے جا رہے ہیں ان پر غور کریں، سیکھیں اور اس کو ڈائجسٹ ہونے دیں اپنے اندر، تاکہ یہ محض ٹیچنگ نہ رہ جائے۔ حلیمی سے قبول کریں، اگر مشکل بھی لگے تو بھی کریں، بٹ سرنڈر، بیکاز دس از جیزس پرنسپل، گاڈس پرنسپل۔ ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے، ہمیں چینج ہونا ہے، یہ چینج نہیں ہونے والے، بائبل نہیں چینج ہونے والی، ہمیں چینج ہونا ہے، اور وہ بھی اس کے فضل سے ہوں گے، اس کے اختیار سے ہوں گے، اس کی قدرت سے ہوں گے۔ پریشان نہیں ہونا کہ میرے سے نہیں ہو رہا، اس کا فضل مانگے، روح القدس کی قدرت اور معموری مانگیں تاکہ آپ پاک ہوں، کیونکہ وہ پاک ہے، اور آپ اس کوننٹ تھیولوجی کی برکت اور برکات کا فائدہ اٹھائیں جو خدا نے ہمارے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ قادر مطلق خدا، ہم شکر گزاری پیش کرتے ہیں تیری حضوری میں آج کی اس ٹیچنگ کے لیے جو ہم نے سینیٹیکل کوننٹ کے سے سیکھی، اور میرا ایمان ہے کہ یہ ٹیچنگ ہم سب کے لیے برکت کا باعث رہی ہے، اور یہ ٹیچنگ بہت ساروں کی زندگی کے لیے برکت کا باعث رہے گی۔ اپنے کلام کو بابرکت رکھ، بہت ساری روحیں بچانے کے لیے اس کو استعمال کر، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔